وقت کی قلت ہے، اس لیے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ابھی میں التماس کرنے والا ہوں، زندگی کے 35 بہاروں تک اس جامعہ کے در و دیوار کو علم نبوت سے سینچنے والے، میری مراد جامعہ کے شیخ الحدیث جو چند ماہ تک یہاں کے شیخ الحدیث تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صبح قیامت تک اللہ ان کو لمبی زندگی دے رہیں گے بھی، استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالی، کیونکہ بہت سے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کا ایک خاص حصہ بلکہ ایک زیادہ حصہ انہی سے پڑھا ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ان بچوں کو اس طرح کے پہلے آپ برسہ برس تک امام بخاری کی عظمت، ان کی شوقت اور ان کی علمی قدر پر گفتگو آپ فرماتے رہیں ان سے، ابھی بھی تشریف لائیں اور سیرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ پر گفتگو فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاد العلماء جناب شیخ محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت پر گفتگو کے لیے کہا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مشہور و معروف ہے، وہ کتاب و سنت میں ذکر ہونے والی صفات سے موصوف تھے، صرف ان کو یاد کروانا، یاد دہانی دلانا مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا، ابو عبداللہ کنیت تھی، نام یا نسب نامہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بزبہ۔ یہ آخری جو دو نام ہیں، یہ نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اجمی نام ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں جد اعلیٰ جو ہیں، یہ مذہباً مجوسی اور زبان کے اعتبار سے فارسی تھے، اور ان کی موت بھی مجوسیت پر ہوئی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا امام مغیرہ، وہ بخارا کے حکمران یمان جوفی کے ہاتھ پر مشرف بالاسلام ہوئے، اور اس جوفی کی نسبت سے مغیرہ کی اولاد کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جوفی کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت بالاسلام ہے، نسبت بالحلف یا نسبت بالرق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، جسم کے اعتبار سے دبلے پتلے درمیانے قد والے تھے، اور تقوی پرہیزگاری سے گویا بھرپور طریقے سے معمور موصوف تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے مال سے کوئی اتنی محبت نہیں تھی، وہ جو ان کے پاس مال آتا اپنے پڑھنے والے شاگردوں پر صرف کر دیا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ہر ماہ اپنے طالب علموں پر 500 درہم خرچ کیا کرتے تھے، اور ان کو حدیث نبوی کو یاد کرنے اور سمجھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی تیاری کر رکھی تھی۔ وہ گھوڑ سواری کے ماہر تھے اور تیر اندازی میں بڑی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کا نشانہ بہت کم ہی خطا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں جو طالب علم حدیث نبوی پڑھتے تھے اپنے خرچے پر پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ طلب حدیث کے لیے شام کے بہت بڑے محدث آدم بن ابی ایاس رحمہ اللہ کے پاس گئے، حدیث نبوی کا درس لینے لگے۔ چند دنوں میں ان کے پاس جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ 2-3 دن تک گھاس کھا کر گزارا کرتے رہے۔ شوق کیا تھا کہ علم حدیث کو حفظ کیا جائے اور اس کو سمجھ کر آگے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ تیسرے دن جب ہوا تو ایک شخص آیا، اس نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی اور کہا اس کو اپنی ضرورتوں پر صرف کریں۔ ان محدثین نے بڑی مشکلات کے ساتھ اس علم کو سیکھا ہے اور اس کو آگے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ لوگ علم کی قدر کرنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی۔ رمضان کا مہینہ آتا تو نماز میں قرآن کریم سناتے، ہر رکعت میں 20 آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے جسم پر بھیڑ نے 17 ڈانگ مارے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے کہا دیکھیں یہ کون سی چیز مجھے ڈس رہی ہے، تو دیکھا کہ بھیڑ نے آپ کے جسم پر 17 ڈانگ مارے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے احترام میں حرکت نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھا۔ فارغ ہو کر اس کا گویا جائزہ لیا، دیکھا کہ یہ کون سی چیز ہے جو ڈسنے والی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھتے تھے اس پر پہلے خود عمل پیرا ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے کہ غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ حاضرین نے کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے جس میں جرح اور تعدیل پائی جاتی ہے، اس میں آپ نے راویوں کو ضعیف مجروح قرار دیا ہے، یہ غیبت ہے؟ فرمانے لگے نہیں، انا قد رویناہ ولم نقل من عند انفسنا، ہم نے یہ جرح جو ہے علماء سے نقل کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ اور غیبت میں اور جرح میں فرق ہے۔ غیبت کسی شخص کی تذلیل تحقیر کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ جرح جو ہے وہ خیر خواہی اور نصیحت کے لیے ہوتی ہے، تاکہ لوگ ایسے مجروح راویوں کی احادیث کو دین بنانے سے پرہیز کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع سے بڑے ہونہار تھے۔ اللہ رب العزت جس شخص سے جو کام لینا چاہتا ہے خالق کائنات اس کو صلاحیت عطا کر دیتے ہیں۔ بڑے ذہین و فطین تھے۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم بصرے کے علماء حدیث سے علم حدیث پڑھا کرتے تھے، ہم جو سنتے لکھتے جاتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث نہیں لکھتے تھے۔ 15-16 دن گزر گئے، ہم نے امام بخاری کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں لیکن لکھتے کچھ نہیں ہیں، تو سب آپ بھول جائیں گے، جیسے آئے ویسے واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دکھاؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے 15,000 حدیثیں پیش کی جو بصرے کے علماء حدیث سے نقل کی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 15,000 حدیثیں زبانی پڑھ کر سنا دی۔ حاشد کہتے ہیں کہ ہم اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کی روایت سے اصلاح کرنے لگے۔ ہمارے لکھنے میں غلطی تھی، ان کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ دیا تھا کہ جو بے مثال تھا، اور اس پر عظیم الشان حیران کن مثالیں موجود ہیں۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو کہاں تک پیش کریں؟
آپ کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں جو سمجھنے کے لائق ہے کہ آج کل علماء حدیث کو، محدثین کو عام طور پر 4 مذاہب جو ہیں میں سے کسی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو حنبلی رکھ دیا جاتا ہے، شافعی رکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شافعی رکھتے ہیں، حالانکہ بالکل بات غلط ہے۔ جس دور سے محدثین گزرے ہیں اس دور میں خاص مذہب پائے نہیں جاتے تھے، یہ مذاہب اربعہ موجود ہی نہیں تھے، تقلید کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعۃ غیر مجمعین علی التقلید لمذہب بعینہ، 4 صدی سے پہلے معین مذاہب کا نام و نشان نہیں تھا، 4 مذاہب کی تقلید ناپید تھی۔ 4 صدی کے بعد یہ مذاہب کی تقلید شروع ہوئی ہے، جبکہ محدثین 30 صدی میں ہوئے ہیں۔ ان کے دور میں تو مذاہب موجود ہی نہیں تھے، تقلید ناپید تھی، وہ مذاہب کے مقلد کیسے بن سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مجتہد مطلق تھے، اور انہوں نے جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل میں موافقت کی ہے وہ دلیل کی بنا پر کی ہے، تقلید کی بنا پر نہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں بعض مسائل میں حنفی مذہب کی تائید کرتے ہیں، جبکہ ان سے یہاں اختلاف کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد تھے، ان کو شافعی کہنا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو حنبلی کہنا، یہ سراسر زیادتی کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ کسی مذہب کے مقید نہیں تھے، کسی مذہب کی تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنا بالکل بیجا ہے، درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی بہت سے مسائل میں اختلاف بھی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پورے سر کے مسئلے کے قائل نہیں تھے۔ امام شافعی کے نزدیک بعض سر پر کے سر کے 3 بالوں کا بھی مسح کر لیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں باب نمبر 27 میں امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب مسح الراس کلہ، پورے سر کے مسح کرنے کا بیان۔ بلکہ اس باب کے ضمن میں امام بخاری یہ بھی فرماتے ہیں المرأۃ بمنزلۃ الرجل تمسح علی راسها، عورت بھی مرد کی طرح پورے سر کا مسح کرے۔ اور اس کے تحت امام بخاری استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر ہے، اور مسح کا ذکر کرتے ہوئے وہ لفظ آتے ہیں کہ مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، بادہ بمقدم راسہ حتی ذهب بہما الى قفاہ ثم ردہما الى المکان الذی بدا منہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہوئے سر کا مسح کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے شروع سے آغاز کرتے، ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے گدی تک، پھر وہاں سے آگے جہاں سے مسح شروع کیا ہے وہاں تک لے آتے تھے، پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اور یہ باب قائم کر کے یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مذہب کے مقید مقلد نہیں تھے، وہ شافعی مذہب کی پابندی کرنے والے نہیں۔ اگر انہوں نے امام شافعی کی بعض مسائل میں موافقت کی ہے تو حدیث قرآن کی دلیل کی بنا پر کی ہے، تقلید کی بنا پر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے کئی مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے باب بندی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیمم میں 2 ضربوں کے قائل ہیں کہ ہاتھ زمین پر ایک دفعہ مار کر منہ سے مسح کیا جائے، پھر دوسری دفعہ مٹی سے ہاتھ مار کر ہاتھوں کو ملے جائیں، 2 ضربوں کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرتے ہیں، انہیں باب قائم کیا، باب نمبر 39، باب التیمم ضربۃ، تیمم میں 1 ضرب ہے، 2 نہیں۔
اور اس پر استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو مشہور و معروف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سفر پر گئے. عمار بن یاسر جنابت کی حالت میں ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ جو منہ اور ہاتھوں کو مسح کرنے کا تیمم ہے یہ حدث اصغر کے لیے ہے. حدث اکبر میں انہیں اپنی رائے سے سمجھا پورے جسم کو مٹی لگانی چاہیے. وہ فرماتے فتمر رگ تو تمر روغت دابا، میں مٹی پر ایسے لیٹا جیسے دابا لیٹتا ہے. پورے جسم کو مٹی لگائی اور پھر نماز ادا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا تو اللہ کے پیغمبر انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، اے عمار تجھے یہی کافی تھا، مٹی میں لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی. فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکفہ علی الارض ثم نافذها ثم مسح بها ظهره بشماله ثم مسحهما بوجهه. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایک دفعہ زمین پر مارا، پھر اس نے اس کو جاڑا پھونک مار کر پھر ظاہر کو دوسرے ہاتھ سے مان لیا یا اپنے چہرے سے مان لیا، ایک ضرب لگا کر ہی مسح دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو رد کرتے ہیں کہ دو ضربیں نہیں، تیمم میں ایک ضرب ہی کافی ہے اور اللہ کے پیغمبر سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو جا بجا امام شافعی کے خلاف باب قائم کرتے ہیں. اس طرح بعض دفعہ احناف کے موافقت بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف پابندی بھی کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے فرض ہونے کے لیے 40 آدمیوں کے قائل ہیں کہ جہاں 40 آدمی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں وہاں جمعہ فرض ہے. امام بخاری اس کی تردید کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے. اہل ایمان کا 2 ہوں 3 ہوں 40 سے کم بلکہ کم ترین ہوں وہ جمعہ پڑھیں گے. اور انہوں نے گویا وہ حدیث بھی پیش کی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. باہر ایک قافلہ آتا ہے تجارتی قافلہ، قحط کا زمانہ تھا. آپ کے سامنے بیٹھنے والے لوگ غلہ خریدنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، 12 آدمی رہ گئے، 11 آدمی رہ گئے، 12 آدمی عشرہ مبشرہ بھی ان میں سے تھے. تو اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ جمعہ ادا کیا. وہ 40 کا ہونا ضروری نہیں جیسے امام شافعی کا مذہب ہے. اس کے خلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بندی کرتے ہیں اور ان کے نزدیک 2 آدمی بھی جماعت ہیں. اگرچہ انہیں ترجمہ باب میں اسرار فما فوق ما جماعت یہ حدیث ذکر کی ہے، اگرچہ یہ حدیث میں کلام ہے لیکن اس پر وہ صحیح حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 2 صحابہ جب واپس جانے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا اے میرے ساتھیوں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذنا ثم اقیما ثم لیؤمکما اکبرکما. اذان کہنا 2 آدمیوں سے آپ فرما رہے ہیں، پھر اقامت کہہ کر جماعت کروانا اور تم میں سے جو آدمی عمر میں بڑا ہے وہ امام بن جایا کرے، کیونکہ علم میں وہ برابر تھے. نبی پاک کے سے کتاب اللہ کا حدیث نبوی کا علم برابر سیکھا ہے تو میں جو تم میں سے عمر میں بڑا ہو وہ امام بن جائے. امام بخاری کے نزدیک اہل ظاہر تو کہتے ہیں ایک آدمی بھی ہو تب بھی جمعہ فرض ہے، وہ اکیلا ہی خطبہ دے گا اکیلا ہی جماعت کروا لے. لیکن امام بخاری کے نزدیک کم از کم 2 آدمی اس سے زیادہ ہونے چاہیے. یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور اسنان فما فوق ما جماعت اس کی تائید کرتی ہے. یہ سے اس کی تائید میں صحیح حدیث پیش کی امام بخاری نے تو وہ 40 کے قائل نہیں. لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں ہے. اگر وہ بعض مسائل میں امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں تو وہاں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں. ان کے پیش نظر تقلید نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے. میرے بھائیو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے خلاف ان کے مذہب کے خلاف یہ باب قائم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں استبدال جائز ہے، جبکہ امام شافعی استبدالی زکوٰۃ کے قائل نہیں. امام شافعی کے نزدیک جس جنس میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی سے زکوٰۃ ادا کی جائے. اگر پیسوں میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو پیسوں کی زکوٰۃ دی جائے گی، دوسری جنس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. امام شافعی کا یہ مذہب ہے. امام بخاری استبدال کے قائل ہیں اور وہ باب قائم کرتے ہیں باب الزکوٰۃ علی الارض یا فی الارض. سامان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے.
اور اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے سمجھا کہ میری آواز عورتوں کے خیمے تک نہیں گئی تو آپ حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کے خیمے میں آئے، ان کو واضح نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس حدیث میں کہ عورتوں نے اپنے ہار اور باریاں اتار کر بلال کے کپڑے میں ڈالی، صدقے کا ذکر ہے۔ صدقے کا لفظ نفلی صدقے لیے بولا جاتا ہے اور زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اس میں صدقے کا ذکر ہے۔ تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ درم و دینار اگر ان میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو ان میں زیور یا سامان بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی زکوٰۃ میں استبدال کے قائل نہیں ہیں، امام بخاری اس کے قائل ہیں۔ آخری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے خلاف اس مسلک کے قائل ہیں کہ انتقال زکوٰۃ جائز ہے۔ امام شافعی اس کے قائل نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں زکوٰۃ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس شہر میں فرض ہوئی ہے اس کے غریبوں پر ہی خرچ کی جائے گی، اس کو دوسرے علاقے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ لی جائے گی مالداروں سے اور خرچ کی جائے گی فقیروں، محتاجوں، حقداروں پر۔ امام بخاری کے نزدیک فترد علی فقرائہم میں ہم ضمیر سماعت اہل اسلام ہے، اہل اسلام کا یہاں رہتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، زکوٰۃ سب کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کو یہاں سے منتقل کر کے جس علاقے میں زیادہ ضرورت ہے وہاں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین کو مقلدین جو شافعی یا حنبلی لکھ دیتے ہیں یہ ایک زیادتی کی بات ہے۔ یہ محدثین جس دور سے گزرے اس میں تقلید کا نام و نشان بھی نہیں، مذاہب اربعہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ مذاہب کا گویا اس ظہور جو ہے یہ 4 صدی میں جا کر ہوا ہے، محدثین اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی لکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ مجتہد مطلق تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس پر شاہد عدل ہے کہ آپ نے جو مسئلہ بھی پیش کیا ہے وہ کسی کی تقلید، کسی کا قول پیش نظر نہیں، تائید کے لیے اقوال لے آتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پر ان کے ہاں یا قرآن کی آیت ہوتی ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محدثین کو سمجھنے کی اور ان کے افکار کو سوچنے کی توفیق دے۔ محدثین آزادی کے ساتھ کتاب و سنت کو آگے پھیلانے والے تھے، اشاعت اسلام کے گرویدہ تھے اور اپنے طالب علموں کو اسی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذاہب خاص مذہب کی تقلید کی بجائے آزاد ہو کر مسائل میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔